بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج 27 اکتوبر وہ سیاہ دن ہے جب ہندوستان کی فوجیں کشمیر میں اتری، آج سے 72 سال پہلے۔ اور اس کے بعد ان کے جو پرائم منسٹر تھے تب کے، وہ یونائٹڈ نیشنز میں گئے، اور یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل نے ایک فیصلہ سنایا کہ کشمیر کے لوگوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ فیصلہ کریں وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کو کبھی بھی حق نہیں ملا۔ حق تو کیا ملنا تھا، کشمیر کے لوگوں سے دھوکہ کیا گیا، جھوٹے وعدے کیے گئے، پھر دھاندلی شدہ الیکشنز کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا گیا۔ اسی طرح کا ایک الیکشن 30 سال پہلے ہوا۔ اس الیکشن کے اندر جب دھاندلی کی گئی تو کشمیر کے لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے، ان کو قتل عام کی گئی۔ اس آزادی کی تحریک میں آج تک تقریباً 1 لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ بجائے دنیا اس کا نوٹس لیتی یا ہندوستان کے لوگ اس کا نوٹس لیتے، ان کی پولیٹیکل پارٹیز، نریندر مودی نے جب دوسری دفعہ الیکشن جیتا تو 5 اگست کو، جس طرح ہم سب جانتے ہیں، انہوں نے کشمیر کے اوپر کرفیو لگا دیا، اور کرفیو لگا کے سارے ان کے بنیادی انسانی حقوق ختم کر دیے۔ اور آج تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ کشمیر کے اندر اصل میں حالات کیا ہیں۔ خبریں تھوڑی سی نکلتی ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ اصل میں کشمیر کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ مودی نے جب یہ قدم اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ اب کشمیر کے لوگوں کو یہ کتنا نریندر مودی کی جو خوشحالی کا جو انہوں نے منترا دیا ہوا تھا وہ ان کو کتنا پسند آیا۔ ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئی ہے جموں اور کشمیر میں۔ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے، کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز نے بائیکاٹ کیا۔ کنٹرول لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا ہے، اس میں بھی بی جے پی بری طرح پٹ گئی ہے۔ اور اگر نریندر مودی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے جو خوشحالی کا پیکج دیا ہے، یا کشمیریوں کے خوشحالی کے لیے ان کو جانوروں کی طرح اندر بند کر دیا ہے، تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری کے لوگوں کی پسند ہے تو ریفرینڈم کروا دیں اور پتہ چل جائے گا کہ کشمیر کے لوگ کدھر کھڑے ہیں۔ آج کا میرا اصل مقصد کشمیر کے لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ سارا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمارے چاروں صوبے، ہماری جتنی بھی اقلیتیں ہیں، ہندو، مسیح برادری، سکھ، جتنے ہمارے بوڑھے بزرگ بچے، سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ میں نے خود بڑے بڑے لیڈرز جو کہ مغربی لیڈرز، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے لے کے برطانیہ کا پرائم منسٹر، فرانس کے پریزیڈنٹ، جرمنی کے چانسلر، جس سے میں ملا ہوں، میں نے سب کو بتایا کہ کشمیر میں کشمیریوں کے اوپر کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے۔ آج سب کو پتہ چل گیا، یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو میں نے تقریر کی اس سے سب سمجھ بیٹھے ہیں کہ کیا سچویشن ہے کشمیر میں۔ اور میں یہ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر طرح، یہ پاکستان آپ کی ہر فورم کے اوپر آپ کی سپورٹ کرے گا۔ میں جو آج ایک خاص اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ میں یہ بیان سنتا ہوں، کئی آزاد کشمیر میں، نام نہیں لوں گا، لوگ بات کرتے ہیں، یا کئی اور بیان دے دیتے ہیں کہ جناب جہاد کشمیر میں شروع کر دیں ہم، اور یا پاکستانی فوج چلی جائے کشمیر میں، یا ہمیں ہتھیار اٹھانے چاہیے۔ بڑی غریب بات سن لیں، جو یہ بات کر رہے ہیں وہ کشمیریوں سے بھی دشمنی کر رہے ہیں، وہ پاکستان سے بھی دشمنی کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہی ہندوستان چاہتا ہے۔ ہندوستان نے جو 9 لاکھ فوج کشمیر میں رکھی ہوئی ہے، وہ دہشت گردی کے خلاف نہیں رکھی، وہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر دہشت پھیلانے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ کشمیریوں کو اس طرح دباؤ فوج سے کہ وہ جو اپنی آزادی کی تحریک ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، جو کہ یونائٹڈ نیشن سے ان کو حق دیا ہوا ہے وہ بھول جائیں۔ ان کا مقصد ہی یہ ہے۔ اور جو بھی کوئی یہاں سے ایکشن کروائیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ ہندوستان خود ہی، جس طرح پلوامہ میں ہوا، کشمیری ایک نوجوان نے خود کش حملہ کیا،
پاکستان کو انہوں نے ذمہ دار ٹھہرا کے پاکستان پہ حملہ کر دیا. نریندر مودی کی حکومت تو چاہتی یہ ہے کہ کسی طرح وہ پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرائیں اور یہ دنیا کو نہ پتہ چلے کہ اصل میں یہ جو کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی یہ قتل عام کر رہے ہیں، یہ دنیا کی نظر ادھر سے اٹھے اور پاکستان کے اوپر ساری نظر پڑے اور یہ کہہ کہ جی یہ اصل میں پاکستان کی دہشت گردی کی وجہ سے یہ 9 لاکھ فوج انہوں نے کشمیر میں رکھی ہوئی ہے. ایک وہ، اور دوسرا انہوں نے اس کا بہانہ استعمال کر کے کشمیر کے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا ہے اور ان کو کرش کرنا ہے. اس لیے میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل تحریک ہے. ہم نے کشمیر کی اخلاقی طور پہ مدد کرنی ہے، سفارتی طور پہ مدد کرنی ہے، ہم نے ان کی پولیٹیکل مدد کرنی ہے، اور یہ ایک ایسی تحریک ہے جو اب کوئی بھی نہیں اس کو روک سکتا. میں آج کشمیر کے لوگوں کو یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ سفیر تو میں آپ کا ہوں ہی، اور آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا آپ کا میں سفیر بنوں گا، لیکن میں آپ کا ترجمان بھی بنوں گا، میں آپ کا وکیل بھی بنوں گا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور انشاءاللہ جو آپ کا حق ہے، جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل نے آپ کو حق دیا تھا، دا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، کہ آپ کا حق تھا آپ اپنی زندگی کا فیصلہ کریں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا مستقبل چاہتے ہیں. جب تک وہ آپ کو حق نہیں ملے گا میں آپ کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا، دنیا میں جا کے بھی، پاکستان میں بھی. اور پھر سے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں سارا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے.